خالد کو آج 4 برس بعد وہ وقت کل کی بات کی طرح یاد آ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مسلمانوں کو اہل قریش کچل کر رکھ دیں گے، لیکن مسلمان جس طرح جانیں قربان کر رہے تھے اس نے خالد کو پریشان کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے مسلمان پیادوں سے قریش کے گھوڑے بھی خوف زدہ ہیں۔ خالد اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اسے خون ریز مارکے میں ابو سفیان کو تلاش کرتا اس تک پہنچا۔ کیا ہم مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے قابل نہیں رہے؟ خالد نے ابو سفیان سے کہا۔ کیا قریش کی ماؤں کے دودھ ناقص تھے کہ یہ ان مٹھی بھر مسلمانوں سے خوف زدہ ہوئے جا رہے ہیں؟ دیکھو خالد، ابو سفیان نے کہا، تم اپنے سواروں کے پاس جاؤ، تمہاری قیادت کے بغیر وہ بکھر جائیں گے۔ محمد اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے میں پیادے بھیج رہا ہوں۔ آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد کو افسوس ہو رہا تھا کہ ابو سفیان نے اس کے ایک عزم کو کچل ڈالا تھا۔ رسول خدا کے قتل کو وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ وہ رسول خدا کو قتل کر کے اپنے سب سے بڑے دیوتاؤں ہبل اور عزا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سالار کا حکم ماننا ضروری سمجھا اور اپنے سوار دستے کی طرف چلا گیا۔ اسے اطمینان ضرور تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب چند ایک ساتھی ہی رہ گئے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا اب کوئی مشکل نہیں ہوگا اور اس کے بعد مسلمان اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ خالد کو میدان جنگ کی کیفیت بڑی اچھی طرح یاد تھی۔ اس نے ذرا بلندی سے دیکھا تھا کہ احد کے دامن میں دور دور تک زمین خون سے لال ہو گئی تھی۔ کہیں گھوڑے تڑپ رہے تھے اور کہیں خون میں نہائے ہوئے انسان کراہ رہے تھے۔ زخمیوں کے اٹھانے کا بھی کسی کو ہوش نہیں تھا۔ پھر اس نے دیکھا پیادہ قریش رسول کریم کے قریب پہنچ گئے تھے اور انہوں نے آپ کے ساتھیوں کا حلقہ بھی توڑ لیا تھا۔ قریش کے 3 آدمی عتبہ بن ابی وقاص، عبداللہ بن شہاب اور ابن قمہ رسول کریم پر پتھر برسانے لگے۔ عجیب صورت یہ تھی کہ عتبہ کا سگا بھائی سعد بن ابی وقاص رسول اکرم کی حفاظت میں لڑ رہا تھا۔ رسول اکرم کے ساتھیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی یا وہ لڑتے لڑتے بکھر گئے تھے۔ عتبہ نے آپ پر جو پتھر برسائے ان سے آپ کے نیچے والے 2 دانت ٹوٹ گئے اور نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ کے پتھر سے آپ کی پیشانی پر خاصا گہرا زخم آ گیا۔ ابن قمہ نے قریب آ کر اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپ کے خود کی زنجیر کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر رخسار میں اتر گئیں۔ ان سے رخسار کی ہڈی بھی بری طرح مجروح ہوئی۔ آپ نے برچھے سے دشمنوں پر وار کرنے کی بہت کوشش کی لیکن دشمن قریب نہیں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اتنا نکل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ اس وقت آپ کے ایک صحابی طلحہ نے جو قریش کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے دیکھ لیا اور دوڑتے ہوئے آپ تک پہنچے۔ ان کی للکار پر ان کے دوسرے ساتھی بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے گرانے والے قریش آپ پر تلواروں سے حملہ کرنے ہی والے تھے کہ سعد بن ابی وقاص نے اپنے سگے بھائی عتبہ پر حملہ کر دیا۔ عتبہ اپنے بھائی کا غیظ و غضب دیکھ کر بھاگ اٹھا۔ طلحہ نے رسول خدا کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آپ پوری طرح ہوش میں تھے۔ اس دوران آپ کے ساتھیوں نے ان 2 آدمیوں کو بھگا دیا تھا جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سعد کہتے تھے میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں جس نے میری موجودگی میں میرے نبی پر حملہ کیا ہے۔ وہ اکیلے ہی قریش کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا۔ اگر رسول خدا انہیں رکنے کا حکم نہ دیتے تو وہ کبھی نہ رکتے۔ قریش غالباً بہت ہی تھک گئے تھے۔ وہ بارکے سے منہ موڑ گئے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ کے زخموں کی طرف توجہ دی۔ جو خواتین آپ کے ساتھ تھیں انہوں نے آپ کو پانی پلایا، کپڑوں سے زخم صاف کیے۔ اس وقت یہ دیکھا گیا کہ خود کی زنجیروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں آپ کے رخسار کی ہڈی میں اتری ہوئی ہیں۔ ایک صحابی ابو عبیدہ جو عرب کے ایک مشہور جراح کے فرزند تھے آگے بڑھے اور آپ کے رخساروں سے کڑیاں نکالنے لگے لیکن ہاتھوں سے کڑیاں نہ نکلیں۔ آخر ابو عبیدہ نے دانتوں کی مدد سے ایک کڑی نکال لی۔ جب دوسری کڑی نکالی تو کڑی تو نکل آئی لیکن ابو عبیدہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے ابو عبیدہ کو الاسرم کہنا شروع کر دیا جس کا مطلب ہے وہ آدمی جس کے سامنے والے دانت نہ ہو۔ پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ ام ایمن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ کی دائیا رہ چکی تھیں آپ پر جھکی ہوئی تھیں۔ اس وقت تک آپ کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اچانک ایک تیر ام ایمن کی پیٹھ میں اتر گئی اور اس کے ساتھ ہی دور سے ایک قہقہہ سنائی دیا۔ سب نے ادھر دیکھا تو قریش کا ایک آدمی حبان بن ارقہ دور کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی۔ یہ تیر اسی نے چلایا تھا۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے کو مڑا۔ رسول خدا نے ایک تیر سعد بن ابی وقاص کو دے کر کہا کہ یہ شخص یہاں سے تیر لے کر ہی واپس جائے۔ سعد جو تمام قبائل میں تیر اندازی میں خصوصی شہرت رکھتے تھے کمان میں تیر ڈال کر حبان پر چلایا۔ تیر حبان کی گردن میں اتر گیا۔ سعد کے تمام ساتھیوں نے بڑی زور سے قہقہہ لگایا۔ حبان نے ڈگمگاتے ہوئے چند قدم اٹھائے اور وہ گر پڑا۔
آج خالد جب مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور احد کی پہاڑی افق سے اوپر ہی اوپر اٹھتی آ رہی تھی، اسے اپنے کچھ ساتھی یاد آنے لگے۔ عقیدوں کے اختلاف نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا، لیکن خالد کو یہ خیال بھی آیا کہ بعض لوگ اپنے عقیدے کو اس لیے سچا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ حق اور باطل کے فرق کو سمجھنے کے لیے بڑی مضبوط شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سوال اسے پریشان کرنے لگا، میں مدینہ کیوں جا رہا ہوں؟ اپنا عقیدہ مدینے والوں پر ٹھونسنے کے لیے یا ان کا عقیدہ اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے؟ اسے ابو سفیان کی آواز سنائی دی جو ایک ہی روز پرانی تھی۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم مدینے جا رہے ہو؟ کیا تمہاری رگوں میں ولید کا خون سفید ہو گیا ہے؟ صحرا میں جاتے ہوئے ان آوازوں نے کچھ دور تک اس کا تعقب کیا، پھر وہ ان دستوں کی یاد میں کھو گیا جن کے خلاف وہ لڑا اور جن کا خون اس کے سامنے بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک سویب بن عمیر بھی تھے۔ قریش جو مارکے سے منہ موڑ گئے تھے کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کو جا پکڑا۔ اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تم لوگ جنگ کو ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں کا دم خم ختم ہو چکا ہے۔ ابو سفیان بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ مارکا فیصلہ کن نتیجے پر پہنچے۔ قریش کے چند سوار وہیں سے پلٹ آئے۔ خالد دیکھ چکا تھا کہ رسول کریم کہاں ہیں۔ یہاں پھر ابو سفیان نے خالد کو کسی اور طرف بھیج دیا، کچھ آدمیوں کو نبی کریم پر حملے کا حکم دیا۔ اب رسول کریم کے ساتھ کچھ اور مسلمان آن ملے تھے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔